ایک بڑے ڈفرینٹ پاکستان کا دیکھنے والے ہیں مستقبل میں، جہاں نفرت نہ ہوگی اور اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور آزاد ارکان میں سے بھی کافی تعداد میں شامل ہوگی۔ میرے خیال میں بہرحال جو نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے وہ اس قوم کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو کوئی مفاہمت کی بات کرنی چاہیے اور ان کی بھی صلح کروانی چاہیے۔ بڑا کوشچن مارک ہے کہ عمران خان صاحب ڈیالہ میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کے امیدواروں کو خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی اچھے خاصے ووٹ پڑے ہیں، ان کو نمبر آف ووٹ بھی، نمبر آف سیٹس بھی ملی ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور گزشتہ روز آپ نے سنا کہ نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ سپیچ ڈیلیور کی، اور وہ سپیچ جو تھی وہ ایک طرح سے وکٹری سپیچ تھی۔ لوگ بہت حیران ہوئے اس کے اوپر کہ ایک طرف تو آزاد ارکان کی تعداد 91-92 ہو رہی ہے، پی ایم ایل اس کے مقابلے میں 62-63 کے نمبر پر تھی۔ اس موقع پر وکٹری سپیچ کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ لیکن نواز شریف صاحب نے ایکسپلین کیا کہ چونکہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ ہیں، اس لیے وہ وکٹری سپیچ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ وکٹری سپیچ میں چھپے ہوئے کچھ پیغامات ہمیں نظر آئے ہیں، اور جو بنیادی طور پر آج وی ٹاک میں اور وسیم بھائی صاحب گفتگو کریں گے، وہ چھپے ہوئے پیغامات کس کے لیے ہیں، کیا ہیں، اور کیا کس حد تک وہ پاکستان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال جو انہوں نے کیا بنگلہ دیش ماڈل کے حوالے سے، ایک سوال تو نہیں، ایک نقطہ اٹھایا کہ ہمیں 10 سال حکومت کرنے دی جائے، تو یہ وکٹری سپیچ کے اندر یہ جملہ کیا ضرورت پڑی نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی اس بات میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جتنے مسائل کا شکار ہے اس کو ایک سٹیبلٹی کی پیریڈ کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کے ماڈل کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ہمیں یاد آ گیا کہ جی سہیل وڑائچ صاحب نے الیکشن سے پہلے کوئی بنگلہ دیش ماڈل کی بات کی تھی 10 سالہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم 10 سال پاکستان کو ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ ظاہر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو، ایکسپورٹس بڑھیں، پاکستان کی معیشت سنبھلے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کی۔ ایک اسٹیٹس مین والی اسپیچ تھی، میرے خیال میں اسپیچ اچھی تھی، سوائے اس کے کہ یہ کمی رہ گئی کہ ان کو بیرسٹر گوہر کا بھی نام لے لینا چاہیے تھا۔ جب پارٹی جیتی ہے، جس پارٹی کے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی بغیر ظاہر انتخابی نشان کے لڑ رہی تھی، ان کے انڈیپینڈنٹس ہیں، وہ انہوں نے باوجود نہیں لیا، باقی پارٹیز کا کہا، لیکن انہوں نے یہ اچھی بات کی کہ اس ملک کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، اس ملک کو اب زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے بیسیکلی، تو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو بیسیکلی انہوں نے ایک لیکن اس اسپیچ میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وکٹری اسپیچ، مجھے یہ ایک وکٹری اسپیچ نہیں لگی، یہ ایک وکٹری کم کنسیشن اسپیچ۔ اس میں دونوں باتیں تھیں کہ ہم نہیں جیت سکے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یعنی کہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکے، باقی پارٹیز کے ساتھ بات کریں گے، اور پاکستان کے مسائل ویسے بھی انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی، تو قومی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بس صرف یہ ہے، آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قومی حکومت جو اس وقت پاکستان گونا گو مسائل کا شکار ہے، تو قومی حکومت کیا ایسی کولیشن گورنمنٹ جس میں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، تو پاکستان کو ایک ایسی گورنمنٹ نہیں چاہیے تھی جو فوکس ہو کے چلے سنگل مائنڈیڈلی کہ آپ نے یہ ویژن بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یا پھر کولیشن کا بوجھ بھی ہوگا جو کہ ہمیشہ پہلی بھی حکومتوں پہ رہا ہے، تو یہ ایک مشکل سفر ہوگا یا آسان ہوگا کولیشن؟ دیکھیے تھیوریٹیکلی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشن ڈفرینٹ ہے۔ اگر کسی سٹیج پر کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے 10 سال تک اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے، تو پھر سارے سٹیک ہولڈر کا گاڑی میں سوار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف پنجاب کی ایک جماعت کو سارے اختیارات دے دیں تو اس سے ظاہر ہے کے پی میں، کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں لوگوں میں ریزرویشنز ڈیولپ ہوں گی، جو کہ بڑی نیچرل ہے۔ کیا اچھی بات یہ نہیں ہے کہ سندھ کے نمائندے، کراچی کے نمائندے، بلوچستان کے نمائندے، کے پی کے نمائندے اور پنجاب کے نمائندے اکٹھے مل کے لوگوں کی خدمت کا فیصلہ کریں؟ اور یہ مخلوط حکومت بڑا اچھا سسٹم ہے، ساری دنیا میں چلتا ہے۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ گڑبڑ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پیچھے سے ڈوریاں ہلانے والے جب اچانک کسی جماعت کو اشارہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایم کیو ایم اپنے 18 ارکان کے ساتھ ناراض ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی نے اچانک کہیں اور چھلانگ لگا لی ہے، جے یو ایف کے ارکان کہیں۔
اگر وہاں سے اس طرح کی حرکت ہونے کے امکانات کم ہیں. یہ ساری پارٹیاں ایک سائڈ پہ ہوں گی, دوسری طرف جو قوت ہے اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کے اوپر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ رسک نہیں لے سکتی, کسی اپنے پولیٹیکل گین کے لیے نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے. جو کچھ عمران خان نے ان کے ساتھ کر دیا ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں مخلوط حکومت بہتر حل ہے. جو مجھے کل کی سپیچ میں ہائی لائٹ لگی, جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ وہ جو ہارمنی کا, پیس کا پیغام دیا گیا کہ نفرت ہم نے بہت دیکھ لی ہے, بہت زیادہ اختلاف کر لیا ہے, لڑائی کر لی ہے, لیکن اب ہم سب نے کام مل کر کرنا ہے, اور یہ بہت ضروری پیغام تھا. دیکھیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2018 میں عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے, ان کی پہلی تقریر سے ہی اس قدر نفرت کی بو آتی تھی کہ وہ یوں لگتا تھا کہ لوگوں کو جان سے مار دیں گے جو ان کے ارد گرد ہیں دوسری جماعتوں کے. تو یہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. اب ہمیں پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اس حوالے سے ایک اور سوال بنتا ہے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, زخموں پر مرہم کی ضرورت ہے. اب زخموں پر مرہم جو رکھنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے یا نواز شریف؟ آپ کے خیال میں نواز شریف خود سٹیئر کریں گے گورنمنٹ کے یہ گاڑی, یا اپنے بھائی شہباز شریف کے ذمہ لگائیں گے؟ جی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس لیے کہ شہباز شریف کی گورننس لوگ دیکھ چکے ہیں 16 ماہ میں. آپ اس کو کس طرح بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچا لی, سیاست قربان کر دی, جو بھی لوگوں نے, البتہ لوگوں کی جان نہیں بچی, مہنگائی بے انتہا ہو گئی, لوگ کے جو ہے نا گھروں کا چولہا بجھ گیا. اور چونکہ اس حکومت کی سربراہی شہباز صاحب کی تھی تو لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اب اس سارے ہم ایک بڑے ڈفرینٹ پاکستان کا دیکھنے والے ہیں مستقبل میں, جہاں نفرت نہ ہوگی اور اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. اور شہباز شریف کی شخصیت میں کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے کہ وہ یہ اتنا بڑا ہیلنگ کا کام کر سکیں پوری قوم کے لیے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف کے سٹیچر کا لیڈر کر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اگر ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں جس کے جو میں بالکل سرٹنلی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر ان کی صحت کے کچھ مسائل ہیں تو کم از کم کچھ عرصہ وہ اس کولیشن کو سٹارٹ کریں, اس کو ڈرائیو کریں, فرنٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کریں اور تمام جماعتوں کو ان کا حق دیں. نواز شریف ایسے شخص نہیں ہیں جو دوسروں کا حق مار کے جشن مناتے ہوں, تو وہ میرے خیال میں دوسرے پارٹیوں کے لیے بھی جسٹ ڈیسیژن کریں گے. اور ڈیسیژن کیا ہوتے ہیں, کسی کو وزارت دے دی ہوتی ہے, کسی کو مشیر بننا ہوتا ہے, وہ اس طرح کے جسٹ ڈیسیژن کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی آبجیکٹیو جو ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی ترقی, خارجہ امور میں پاکستان کی. اچھا, خارجہ امور پہ آتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک چاہتے ہیں. تو یہ بھی کئی لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب اگر آئیں گے تو کچھ جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ, جیسے ایون چائنا, ایون انڈیا اور ایران اور افغانستان, ان سب کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پرسنل ان کے ریلیشن شپ بھی ہیں اور ایک ان کی ایک ریجن میں سے بھی ہے. تو آپ کے خیال میں جو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ جی ہم دوستانہ تعلقات ریجن میں چاہیں گے, تو ان کے دور میں ہم خارجہ پالیسی میں کوئی بہتری دیکھیں گے یا کوئی ڈفرینٹ اپروچ دیکھیں گے؟ دیکھیے وسیم, جو ہمارے عمران خان کے دور میں زخم لگے نا, وہ صرف پاکستانیوں کے سینوں پہ نہیں لگے, وہ ہمارے دوست ممالک کے سینوں پہ بھی لگے. اس کی ڈیٹیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں ہے, لیکن ہمارے دوست ہم سے مختلف وجوہات کی بنا پر, ہمارے نیبرنگ کنٹریز یا ہمارے فرینڈلی کنٹریز بہت سخت ناراض ہیں. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنا میرے خیال میں عمران خان میں کسی صورت میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. سی پیک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کے دور میں, اس کے بعد چائنا کا انٹرسٹ نہیں بنتا. بھارت کے ساتھ اگر کسی نے ہمارے تعلقات ٹھیک کرانے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی کی ضرورت ہے. فوج میں سے کوئی شخص وہ نہیں کروا سکتا. عمران خان کا کچھ پتہ نہیں اس کا کیا کر دے, کہاں کیا بول دے. لہٰذا نواز شریف صاحب پہلے بھی واجپئی صاحب کو لے کے آئے تھے, مودی صاحب ان کے گھر گئے تھے, تو ہمیں ریلیشن نارملائز کرنے ہیں, ان کے برابری کی بنیاد پر ریلیشن شپ رکھنے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشی تعاون جو ہے یا تجارتی معاملات وہ درست ہونے چاہیے.
عرب ممالک کے ساتھ چونکہ نواز شریف صاحب کا بڑا پرانا رشتہ ہے، ذاتی تعلقات بھی ہیں، خاندانی تعلقات بھی ہیں، تو وہاں بھی جو ناراضگیاں یا جو چپکلشیں یا جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اس کو منتقل کرنے کے لیے نواز شریف کا دور کام آ سکتا ہے. یہ میرے خیال میں خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ جس سے ہم اسی وجہ سے انہوں نے اسی اسپیچ میں واضح کر دیا کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے ہمسایوں سے بہتر تعلقات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ تھیوری میں ہوتا کیا ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے دیگر مسائل چل رہے ہیں تو کم از کم معاشی اور تجارتی معاہدے، وہی سامان جو دبئی سے ہو کے آ رہا ہے آپ یہاں سے آپس میں ایکسچینج کریں تاکہ اس سے ہمیں دونوں ملکوں کے غریب عوام کو فائدہ ہو. لیکن جب بھی کوئی شخص پولیٹیکلی یہ سٹیپ لینے لگتا ہے، ہمارے ہاں غداری کے فتوے لگنے لگتے ہیں، اور غداری کے فتوے ایک ہی فیکٹری سے لگتے ہیں، تو ادھر سے بھی پیغام اور پھر ایک اور بھی ایک آپ دیکھیں SIFC جو بنا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس میں سول قیادت بھی ہے اور ملٹری قیادت بھی ہے، اس سے بھی ایک معیشت کے حوالے سے ماضی میں اقدامات کچھ ماضی قریب میں لیے گئے، اس سے بہتری بھی آئی ہے. ڈالر کا ریٹ کم ہوا، سونے کا ریٹ کم ہوا، اسمگلنگ پہ قابو پایا گیا، بجلی چوروں پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک پیج ہوگا، اور ایک پیج کی تو لگ رہا ہے بظاہر فی الحال کہ ایک پیج قائم رہے گا، تو ایک پیج کی وجہ سے بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے نیشنل گورنمنٹ کے اندر؟ بالکل نیشنل گورنمنٹ سے آ سکتی ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک پیج سے کیا مراد ہے، لوگوں کے ذہن میں اس سے کچھ خدشات بھی جاگیں گے اور ہمیں وہ ایڈریس کرنے چاہیے. لوگوں کے ذہن میں ایک پیج سے مراد یہ ہوگا کہ یہ PDM2 یا PDM+ گورنمنٹ آ رہی ہے، اور لوگ اس سے خوفزدہ ہوں گے اس لیے کہ ان کا پہلا تجربہ زیادہ اچھا نہیں رہا. تو یہ ہم اپنے طور پہ تو بات کر سکتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہونا چاہیے، لیکن واٹ ایف کہ اس کا فائدہ آپ کے الٹیمیٹ کنزیومر کو جو کہ ایک عام آدمی ہے اس تک نہ پہنچا تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اچھا ایک میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی نواز شریف صاحب نے آزاد ارکان کے مینڈیٹ کے احترام کا تو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ہم ان کا احترام کریں گے، ہم باقی جماعتوں کا بھی احترام کریں گے، اور انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب آپ بات کریں جو ہے فوری طور پر محترم آصف زرداری، محترم مولانا فضل الرحمان، لیکن آزاد ارکان کے حوالے سے انہوں نے کوئی ابہام چھوڑ دیا کہ ان سے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کیا کرنی ہے، ورنہ ماضی میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس چھانگا مانگا جیسے وہ نہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آزاد ارکان کو بھی ہم کہیں گے اور تمام پارٹیز کو بھی کہ ہمارے ساتھ آ کے حکومت بنائیں اور ہمیں جوائن کریں. تو میرا خیال ہے آزاد ارکان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہوگی کہ جو چاہتے ہیں وہ آ کے شامل ہوں، اور کچھ ہمارے ذرائع اس کے مطابق 10-15 آزاد ارکان پہلے ہی سے نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جیتے ہیں نون لیگ کی طرف سے، مطلب نون لیگ کے پرانے لوگ تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملے لیکن وہ جیت گئے ہیں. سعود مجید ہیں بھاولپور سے، پنڈی سے ایک کارکن ہیں جو جیتے ہیں غلام سرور کے مقابلے میں. تو یہ سارے لوگ تو پکی بات ہے نون لیگ میں جائیں گے. کچھ لوگ، ایک نے تو اناؤنس بھی کیا ہے پنڈی والے کینڈیڈیٹ نے. تو یہ ایک لگ رہا ہے مجھے کہ آزاد امیدواروں کی بھی بڑی تعداد شامل ہو جائے گی. زیادہ کروشل یہ ہوگا کہ بڑی پارٹیز کیا فیصلہ کرتی ہیں، اور MQM اچھی خاصی سیٹ سب کراچی میں لینے جا رہی ہے، لگ رہا ہے اس کا باقاعدہ پروجیکشنز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ مولانا صاحب کی کچھ سیٹس ہوں گی، اور باقی جو کولیشن کی جماعتیں ہیں IPP نے بھی سیٹس لی ہیں جیسے ظاہر ہے. تو وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور آزاد ارکان میں سے بھی کافی تعداد میں شامل ہوگی. میرے خیال میں بہرحال جو نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے وہ اس قوم کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو کوئی مفاہمت کی بات کرنی چاہیے اور ان کی بھی صلح کروانی چاہیے. آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ان کے دور میں اگر وہ اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں تو کچھ بات وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب میں یہ ایبلٹی تو موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ کروشل تاریخی مقامات پر انہوں نے اس طرح کے کام کیے، جیسے اپنے شدید سیاسی مخالفت کے پاس چلے گئے. جیسے ایک مثال، جب 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے خلاف بڑی زبردست کیمپین کر رہے تھے، جیسے پولیٹیکل کیمپین میں ہوتا ہے، الزامات بھی لگتے ہیں اور کرپشن کے الزامات اور یہ سب کچھ. اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی. محترمہ کے جو ورکر تھے وہ شدید مشتعل تھے نیچرلی، وہاں پر جانا نواز شریف کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا.
اس سب کے باوجود سب سے پہلے جو کچھ سیاستدان وہاں پہنچا تھا وہ نواز شریف تھے، اور روتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا آج بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب 2013 میں اسٹیج سے گرے، نواز شریف صاحب کے خلاف سارا دن انہوں نے گالی گلوچ کا بازار گرم رکھا ہوتا تھا، اس سب کے باوجود نواز شریف ان کو دیکھنے ہاسپٹل گئے۔ تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے بھی کوشش کریں کہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن یعنی ان کو قومی دائرے میں لایا جائے جس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ رول اب عمران خان کو بھی ادا کرنا پڑے گا، صرف وہ اکیلے نواز شریف ابھی یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ عمران خان صاحب ڈیالہ میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کے امیدواروں کو خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی اچھے خاصے ووٹ پڑے ہیں، ان کو نمبر آف ووٹ بھی، نمبر آف سیٹس بھی ملی ہیں، تو عوام کی کافی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ ایک میگنانیمٹی شو کریں، ایک نیشنل اسٹیٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قوم کو ہیلنگ ٹچ وہ بھی دے سکتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب دونوں بڑے رہنما ایک دوسرے سے مل کر کوئی بات کرتے ہیں یا کس طرح آگے چلتے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ کسی طرح یہ دونوں مل کر چلنے کا فیصلہ کریں اور مل کر قوم کو متحد کریں، جو جو مایوس نوجوان ہیں اس کو فائدہ، لوگوں کو لڑانے پہ کام نہ کریں۔ لیکن عمران خان نے ماضی میں اس طرح کے کئی مواقع ضائع کیے ہیں۔ 2018 میں جب عمران خان نے بڑی زہر آلود سپیچ کی ایز پرائم منسٹر، اس وقت بھی شہباز شریف نے سپیچ کی کہ ہم ایسا کے معیشت کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان نے نہیں مانا۔ تو یہ ان کی پرسنالٹی میں نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن اور اس میں ان کی کامیابی کافی حد تک وہ ان کو کس حد تک بدلتی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ تو جو بھی اب اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فی الوقت تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے وی نیوز۔